السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میری عمر 16 سال تھی اور میں میٹرک پاس تھی۔ مجھے نوکری کیا ملتی؟ والدہ 5ویں پاس تھی، 4 بہنیں چھوٹی تھیں۔ بھلا وہ انہیں چھوڑ کر کہاں محنت مزدوری کرنے جاتی؟ مجبوراً مجھے کالج چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ چچا ہمارے حالات جانتے تھے، اسی لیے ہماری مدد کرتے رہتے تھے، لیکن ان پیسوں سے ایک وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی۔ گھر کے دیگر اخراجات بھی پورے نہ ہو سکتے تھے۔ جب حالات کسی طور پر نہ سنبھلے، ہم دونوں بہنوں کو کہیں ملازمت بھی نہیں ملی، تو چچا نے امی کو نکاح ثانی کا مشورہ دیا۔ بولے، زینب بہن، کسی خوشحال شخص سے نکاح ثانی کر لو تاکہ تمہاری بچیاں عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے ایک واقف کار کا بھانجا ہے، بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ایک روز اپنے واقف کار سے تمہاری بچی کے لیے کہا تو وہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس شخص کا نام گل خان ہے۔ کہتا ہے بیوہ سے نکاح ثواب کا کام ہے، جبکہ اس کی یتیم بچیاں بھی کم عمر ہیں، تو ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت کرنا اور ان کی شادی کرنا اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ گل کے بہت اصرار کرنے پر چچا انہیں ہمارے گھر لے آئے۔ انہوں نے گل خان کو ہم سے ملوایا اور اس آدمی نے میری ماں کو یقین دلایا کہ وہ ایک ہمدرد اور مخلص شخص ہے، کسی بیوہ سے شادی کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ عورت کی عمر، خوبصورتی اور بدصورتی سے غرض نہیں، بس یتیم بچیوں کی دعا ہی کافی ہے۔ گل نے کچھ اس طرح سے ہمدردی جتائی کہ حالات سے ٹوٹی ہوئی ماں نے اس سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی، یہ سوچ کر کہ اس قربانی سے اس کی بچیاں عزت کی زندگی جی لیں گی، اچھے گھروں میں بیاہی جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گل ہمارے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار تھا۔ باشعور ہونے کی وجہ سے غربت کے دکھوں کا زیادہ اثر ہمارے ذہنوں پر ہوا تھا، اور اماں نے تو ہمیں بھوک کے عذاب اور غربت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہی یہ قربانی دی تھی۔ ہمارے پیارے بابا جان جو ہم بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے، انہیں کیا خبر کہ بعد میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم لوگ ترسیں گے، اور وہ شخص بالکل بھی ان کی بیٹیوں کی عزت کی محافظ نہیں ہوگا۔ والدہ سے نکاح کے بعد گل ان کو اپنے گھر لے آیا۔ ہم 1 ہفتہ چچا کے گھر پہ رہے، پھر والدہ سوتیلے والد کے گھر آ کر ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یوں ہمارے حقیقی والد کے 3 مرلے مکان کو تالا لگ گیا۔ گل کا مکان عمدہ، کشادہ اور شاندار تھا۔ وہ ہم سے بے حد محبت اور شفقت سے پیش آتا، کھانے پینے کا سب کچھ دیتا۔ اس نے ہمارے سامنے ساری چیزوں کا ڈھیر لگا کے رکھا ہوا تھا۔ ہر روز گھر میں دعوت ہوتی۔ اس کے پاس کچن میں کھانا بنانے کے لیے 2 خانساماں تھے۔ مالی، چوکیدار اور ملازمہ عورت سبھی ہماری خدمت پر مامور تھے۔ گھر میں 2 گاڑیاں بھی تھیں، دونوں ہمارے لیے حاضر رہتی۔ غربت کے بعد یہ زندگی ایک خواب تھی۔ ایک روز گل نے کہا، روبینہ کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، یہ لوگ امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے کچھ اچھے کپڑے پہنا دینا، وہ رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے آئیں گے، خاطر مدارت کا انتظام میں کروا دوں گا، بس تم ایک ذرا جھلک مہمانوں کو دکھا دینا، ماں بیٹی وہاں بیٹھ جانا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ امی نے ہدایت کی تھی کہ تیرے رشتے کے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک سے تیار ہو کر آنا۔ گل کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، زیادہ بات مت کرنا۔ اب تو امیری غریبی کے عیب ثواب میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ ستیلے باپ کو دعائیں دیتی کہ اس نے مفلسی کے عذاب سے بچا لیا اور آئندہ بھی بچانا چاہتا ہے۔ ماں نے جیسے ہدایت کی تھی میں ویسے ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ مہمان ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے تو گل نے ماں کو کہا، بیٹی کو لے آؤ، صرف 5 منٹ وہاں بیٹھنا، کیونکہ وہ لڑکا بھی اپنے والدین کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کے روبرو بیٹھنا مایوس سمجھا جاتا تھا۔ اس ملاقات کا بس اتنا ہی مقصد ہے کہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسروں کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ بات آگے چلائی جا سکے۔ آج کل کا دور ہی ایسا ہے، بغیر لڑکی کو دیکھے لڑکا ہاں ہی نہیں کرتا۔ میں دھیرے سے ماں کے ساتھ مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی، بس 5 منٹ کے لیے۔
لیکن میں لڑکے کی طرف نہ دیکھ سکی۔ میں ایسے گھبرائی ہوئی تھی کہ نظر ہی نہ اٹھ پائی۔ وہاں صرف 3 افراد آئے تھے، ایک لڑکا، دوسرا اس کا والد اور تیسری اس کی والدہ۔ یہی گل نے بتایا تھا۔ میں نے نظریں جھکائی رکھی، سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے کانوں نے ایک عورت کی آواز سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اچھے نصیبوں کی یہ دعا مجھے کن اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ میں جسے گل کے رشتہ دار سمجھ رہی تھی، یہ اس بازار کے نائکا اور میری ماں سے نکاح ثانی کرنے والا گل خان کوئی نیک طبیعت شریف انسان نہیں بلکہ بازار حسن کا دلال تھا، جس نے ایک نیک شخص کا روپ دھار رکھا تھا جو کہ لڑکیوں کے جسم کے سودے کرتا تھا۔ اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ خوبصورت مگر لاوارث اور فاقوں سے سڑی ماں، 2 نوجوان اور باقی معصوم لڑکیاں ہاتھ آ جائیں گی، کاروبار خوب چلے گا اور اس کی چاندی ہو جائے گی۔ وہ میرا رشتہ نہیں کرا رہا تھا بلکہ میری خوبصورتی، نوخیزگی اور دوشیزگی کا پہلا سودا کر رہا تھا۔ ستیلا باپ میری قیمت لے کر چلتا بنا، میری سادہ لو ماں کو دھوکہ دے کر مجھے ایسی دلدل میں دھکیل گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ماں کو یہی بتایا گیا کہ میں نکاح کے اگلے روز پیرس چلی جاؤں گی اور نکاح صبح ہوگا۔ میں بے رحم زمانے کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی۔ قابل اعتراض تصاویر اتار کر میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا گیا تاکہ میں خوف زدہ ہو کر خاموش رہوں، بدنامی کا طوق گلے کی زینت نہ بن جائے جس سے میری بہنوں کی نیک نامی متاثر ہو۔ یہ ایک کارگر حربہ تھا، میری معصوم بہنوں کا ذہن ان تصویروں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تب میں نے ویسا ہی کیا جیسے گل نے مجھے کہا۔ اب میں اس کی آپ کو کیا تفصیل بتاؤں کہ کہاں کہاں اور کب میں لوٹی جا رہی تھی، مگر میری روح میں پاکیزگی کا جو تصور بچ گیا تھا وہ ہر لمحہ تڑپا رہا تھا۔ حالانکہ میرے پاکیزہ خیالات اور نیک جذبات کو چھریوں سے ذبح کیا جا رہا تھا، میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ کہیں میری بہنوں کا بھی یہ حال نہ ہو جائے، وہ میری جیسی نہ ہو جائیں۔ میں انہیں ہر صورت اس دلدل سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس توہین آمیز زندگی سے نجات حاصل کر کے رہوں گی۔ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مجھ پر تھی، میری بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس جہنم سے نکلنے کی امید نے مجھ میں حالات و ستم سہنے کی طاقت پیدا کی، مگر میں ہمیشہ دلی طور پر اس بےہودہ زندگی سے نفرت کرتی رہی۔ قسم کھا لی کہ حالات سے مقابلہ کروں گی مگر اپنی چھوٹی بہنوں کو اس دلدل میں پھنسنے نہیں دوں گی۔ میں نے ایک بوڑھے مگر مالدار شخص سے شادی کر لی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے گل سے بات کی، بول تول کیا اور بہت سارا روپیہ دے کر مجھے خرید لیا۔ بہت بھاری قیمت ادا کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور وہ میرے سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا۔ افسوس کہ اس کی زندگی کے دن تھوڑے ہی تھے، اس کی زندگی اس سے وفا نہ کر سکی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے بعد مجھے تو وہ سب کچھ مل گیا جو اس نے میرے نام کر دیا تھا، مگر اس کے گھر والوں اور اس کی جوان اولاد نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دی۔ میں ایک بار پھر بہنوں کی خاطر گل کے در پر آ گئی۔ اب میری بہنیں بڑی ہو گئی تھیں، خاص طور پر شازیہ پر گل کی نظر تھی۔ گل اسے بھی اسی دلدل میں پھنسانا چاہتا تھا جس میں اس نے مجھے دھکیلا تھا، مگر میں اس وقت نادان تھی اور میں اس وقت اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ لیکن زندگی کے تلخ تجربات نے اب مجھے دلیر بنا دیا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ گل سے نمٹوں گی۔ اب تو مجھے ان تصاویر کا بھی کوئی خوف نہ تھا، وہ تصاویر پرانی ہو چکی تھی، ان میں مجھے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا کہ آپ اس شخص سے چھٹکارا پائیے، اس سے طلاق لے لیجئے، ورنہ یہ آپ کی دوسری بیٹیوں کو بھی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ میرے پاس ایک گھر تھا جو میرے مرحوم شوہر نے میرے نام کر دیا تھا، ہم وہاں رہ لیں گے، میں حالات کا مقابلہ خود کروں گی۔ خدا کی کرنی ایسے ہوئی کہ گل خان کی ان دنوں کسی سے دشمنی چل رہی تھی۔ اس کو اس دشمنی کے سلسلے میں کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے کہ ماں طلاق لیتی یا وہ میری بہنوں کے دام لگاتا، بدبخت اسپتال میں ہی دم توڑ گیا۔ اس طرح اس ظالم کے ساتھ ظلم کا یہ باب بھی بند ہوا۔ شازیہ اور عائشہ نے تعلیم مکمل کر لی جبکہ میری دوسری بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے مرحوم شوہر کی دی ہوئی کوٹھی میں چلی آئی اور گل کا گھر چھوڑ دیا۔ اس کوٹھی سے میری عزت وابستہ تھی۔
میرے شوہر کے ملنے جلنے والے مجھ سے رابطے میں آ گئے، انہیں کے وسیلے سے میری بہنوں کی شادی اچھے گھرانوں میں ہو گئی۔ میں اور میری والدہ اکیلے رہ گئے۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی کیونکہ مجھے مردوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ والدہ کی خدمت کے لیے میں جی رہی ہوں کیونکہ وہ بھی میرے لیے ہی زندہ ہیں۔